بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و مناوالہ نے مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت سے نوازا ہے۔ اس کا نام میں اور آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جس کو شریعت بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل اور مکمل یقین والا، ایمان والا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس شریعت کو میں لے کے آیا ہوں اس کے تابع اپنی خواہشات کو نہ کر دے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جس کو میں لے کے آیا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے، قرآن اور حدیث، سنت اور شریعت ہے، ہر پہلو اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے امت کو دے کے گئے ہیں کہ کس پہلو میں کون سے طریقے کے اوپر عمل کریں گے۔ ہمارے پاس آیتیں ہیں، ہمارے پاس حدیث اور سنتیں ہیں۔ ایک جیتی جاگتی تصویر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کے گئے، صحابہ نے اس کو نقل کیا، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ظاہر اور باطن، جس سے جتنا ہو سکتا تھا پوری مکمل سیرت اور صورت مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے امانت کے طور پر دے دی۔ تو اب ہر اعتبار سے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، مر مٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے خواہشات میں، شہوات میں، لذتوں اور گناہوں میں اتنا دور جا گرے کہ ہمیں شریعت بھی اچھی نظر نہ آنے لگی، بلکہ کبھی اچھی باتیں پس پشت پیٹھ کے پیچھے ڈالنے لگی، بلکہ پیشانی کے اوپر بل پڑنے لگے اور گرنے لگے۔ اسی لیے شہوت کا دور اور لذتوں کا دور، ہر آدمی اپنی نفس چاہیے، جی چاہیے، من چاہیے، جس اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ گزارنا پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ اس لیے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شرک کرنا صرف مورتی پوجا، بت پرستی کو نہیں کہتے کہ کوئی آدمی مورتی کے سامنے مندر میں جائے یا کسی چیز کی پوجا کرے، اس کا نام شرک نہیں ہے، بلکہ جی چاہیے زندگی گزارنا یہ بھی شرک ہے۔ دنیا میں ملوث ہو جانا، ہاتھوں بچوں کی طرح دنیا میں ڈھونڈ جانا، رل جانا، مل جانا، اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگ احوا میں گریں گے۔ احوا خواہشات، نفسانی جی چاہت میں لوگ اتنا گریں گے جیسے ہڑکایا کتا اور باولا کتا جب کسی کو کاٹتا ہے تو اس کی رگوں میں اس کے جز اور اعضاء اور بدن کے ایک ایک حصے میں زہر پیوست ہو جاتا ہے، ویسے ان کے بدنوں میں احوا خواہشات بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لوگوں میں احوا اور خواہشات اتنی رس بچ جائے گی جیسے ہڑکایا کتا باولا کتا کاٹتا ہے تو اس کے کاٹنے کی وجہ سے پورے بدن کے رگ اور جز اور حصوں میں اور بدن کے تمام اعضوں میں زہر پیوست ہو جاتا ہے۔ تو ویسے لذت، خواہشات، شہوات، عریانیت، عصبیت، معصیت، گناہ، کبیرہ، صغیرہ، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر چھپ کر کھلا کھلا دنیا میں ظاہر ہو گئے، جس کی ایک نحوست میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بارش کا رک جانا، کہ ضرور بھی ضرور کہ ہم لوگوں سے گناہ سرزد ہوئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ بعض علاقوں میں بارشیں اتنی زیادہ گری کہ وہاں بستیاں کی بستیاں تباہ و برباد ہو گئی، کھنڈریں بن گئی، ویران، ہلاکتیں جن کو 10 سال 20 سال کھڑے ہونے میں لگیں گے، جانی اور مالی نقصانات ہو گئے۔ بعض علاقوں میں کچھ بھی بارش نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی بہت گناہ جب عام ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا ایفیکٹ، سب سے پہلا نقصان آسمان سے یہ ہوتا ہے کہ بارشیں روک دی جاتی ہے، پھر زمین والوں کا تمام سمسیایں، تمام حل اللہ تعالیٰ نے پانی اور بارش کے یہ قطروں پر رکھا ہے، بارشیں رک جاتی۔
اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے فتنہ و دور، اور جب اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے، جب یاجوج ماجوج کا زمانہ، دجال کا دور، اس زمانے میں مسلمان ایسے ہی خستہ حالت میں ہوں گے، بارش 3 سال سے نہیں پڑے گی، یعنی نہیں گرے گی، بارشیں نہیں ہوگی، 3 سال ہو جائیں گے، مسلمان بھوکے مریں گے، کھانے کے اور پینے کے ان کے پاس اسباب اور چیزیں نہیں ہوں گی، غلے اور اناج نہیں ہوں گے۔ ایسے لمحات میں جب وہ آئے گا تو لوگوں کو وہ کھانے اور پینے کی وجہ سے اپنی طرف کھینچے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت وہ جو صبر کر لے اور بھوک کی حالت میں وہ ذکر کر لے، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ ان کا پیٹ ذکر سے بھر دے گا۔ لیکن اس زمانے کے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ لوگ ذکر کرے تو پیٹ بھر جائے، تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ کریں، کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہم یہ تسبیح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا پیٹ بھر دے گا اور یہ ہماری غذا، غلہ، اناج اور کھانا ہے، یہ تک بھول جائیے۔ تو ابھی یہ زمانے میں، ابھی اس دور میں، یہ اگست 8واں مہینہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر 8واں اور 9واں مہینہ یہ بارش کا موسم کا ہوتا ہے۔ اب جو موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی موسم میں اسی چیزوں کا بہتر ہونا ہے، یہ بہترین ہے انسانوں کے لیے۔ اب یہ 2 مہینے خاص طور پر بارش کا زمانہ، بارشیں گرتی ہیں۔ ابھی 35% یا 36% بارش ہوئی۔ گجرات کے ڈیموں میں بارشوں میں موٹا پانی اور جو اسٹاک جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو ان لوگوں نے بھی ظاہر کیا 35% ہی پانی رہ چکا ہے، اور جو بارش اس سال گری وہ 36% ہے۔ تو ابھی سے انسانیت کے اوپر ایک واگیلا اور شکوے کا دور چل رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کوئی بادل، ناسا اور وگیان والے رپورٹ دے، یا پھر یہ گرہ اور یہ آکاش، یہ منظر یا بھوت کی باتیں کریں، یہ اسبابی طور پر ہے، صرف لائیو چیزیں بھی تھی، اور وہ مائکروسافٹ سے ہواؤں میں اڑ کے ہمیں بتاتے، آگاہیاں دیتے ہیں یہ 2 دن گرے گی، فلاں 20 دن میں یہ ہوگا، فلاں میں دھرتی کا اور اتنا تانتری جھٹکا آئے گا اور دھرتی اور پرتھوی دھرجی اٹھے گی، یعنی جاگ جائے گی، زلزلہ آئے گا، اور یہ الفاظ ہیں ان کے۔ لیکن مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام نے احادیث کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے، زمین و آسمان میں جب بھی بگاڑ آتا ہے، حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جب انسانوں کے اوپر اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو بارشیں روک دیتا ہے، زلزلے عام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں کہ زنا عام ہو جاتا ہے، جب عام ہو جائے، شراب جب پینے لگے، ناچگان جب بڑھ جائے، قتل و غارت بڑھ جائے، سود اور بیاج کے دھندے اور پیسے یہ عام ہو جائے، تو پھر انتظار کرنا ہے۔ جیسے رمضان کا چاند دکھتے ہیں، جیسے عید کا چاند دکھتے ہیں، تو کیسا انتظار کرتے ہیں، ابھی دکھے گا، ابھی نکلے گا، ابھی دیکھ لیں گے، تیاریوں میں لگیں گے۔ اگر رمضان ہے تو روزے کی تیاری، عید ہے تو خوشی کی تیاری۔ جیسے چاند دکھتے ہیں ویسے انتظار کرنا پڑے گا حالات کی، آزمائشوں کی، مصیبتوں اور تکلیفوں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ دیکھو توبہ کر لو، جب توبہ کر لیں گے ثم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ پہلی بات نوح علیہ السلام نے یہ کہی تم توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں گرائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم جب تم توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش گرائے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو بارشیں گراتا ہے، اور جب ناراض ہو جاتا ہے بارشیں روک دیتا ہے۔ اس لیے بارش یہ تو معمولی، میرا اور آپ کا یہ شہر چھوٹا شہر ہے، ہم لوگ کھا پی لیتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت احساس نہیں ہے، ورنہ بارش کا کم ہونا یہ اس سے غلے، اناج، اس میں مخلوقات پلٹی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بے زبان جانوروں کی وجہ سے اللہ کچھ نہ کچھ بارشیں گرا دیتا ہے، ورنہ ہم لوگوں کی وجہ سے ایک قطرہ بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہ گرائے۔ کہ اتنے گناہ جب عام ہو جاتے ہیں، وہ جتنی بارشیں گرتی ہے وہ بے زبان اور ایسی نرم اور رحم والی مخلوق ہوتی ہے، بے زبان مظلوم مخلوق ہوتی ہے، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بھیجتا ہے۔ ورنہ میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں حالات کیسے کہ ہر آدمی زبان سے بولتا ہے، گناہ بڑھ گئے، حالات کیسے ہو گئے، دور کیسا چل رہا ہے، زمانہ کیسا آ گیا،
کیسے لوگوں کی زندگیاں بن گئی. زبان سے ہر آدمی بولتا ہے، لیکن جب آتے ہیں اللہ کے سامنے بغاوت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، جب مسجد معاملات اور معاشرت اخلاق قرآن اور حدیث کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو پھر ایسے حالات ہو جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، وہ ایک آئلہ ایک گاؤں کے قریب، سمندر کے قریب رہتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، وہ جب زندگی وہاں گزارتی تھی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا. 6 دن شکار کرو، کھاؤ اور پیو، لیکن سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا. سمندر کے علاقے میں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، شکار کرتے تھے. زندگی ان کی بہت حشاش بشاش رنگینی زندگی، خوش مزاج اللہ کی رضامند والی زندگی گزارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، رک گئے. تھوڑی دن رکے، پھر ان کو خیال آیا کہ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ آزمائش میں ہم کو ڈالا ہے. 6 دن شکار کرنے جا رہے ہیں، جال ڈالتے ہیں، جالوں میں مچھلیاں یہ پھسلتی نہیں ہے، پھنستی نہیں ہے جالوں میں مچھلیاں. ایک کام کرے، جب شنیچر کے دن مچھلیاں آ جاتے ہیں اوپر ہی اوپر، سمندر کے قریب خشکی کے اوپر، مٹی کے اوپر چھوٹی چھوٹی نہریں بنا دیں. اس نہر سے جب پانی آئے گا، مچھلیاں اس کے ساتھ میں وہ زمین کے ٹیرے، کنارا اور سرنگیں اور نہریں، اس میں جب مچھلی آئے گی، ہم کچھ نہ کوئی چیز رکھ دیں گے تاکہ وہ دوبارہ اس نہر سے سمندر میں وہ مچھلی نہ جا سکے. تو سمندر میں شنیچر مغرب عشاء رات تک میں وہ مچھلیاں یہاں نہر میں پھنس جائے گی. اتوار کے دن صبح جائیں گے، بغیر شکار کیے ہوئے وہ مچھلیاں آرام سے لے سکیں گے اور ہم کھا سکیں گے. انہوں نے یہ ہیلا کیا. اب جب انہوں نے یہ ہیلا کیا، نہریں کھودی، مچھلیاں آنے لگی شنیچر کے دن، اور بہت زیادہ نہروں میں مچھلیاں پھنس گئی. اب انہوں نے یہ دیواریں آر وغیرہ کر دی. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ناراض کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو غصے کی دعوت دی کہ ہم نے کہا تھا یہ ہیلے. اس میں جب شریعت کی بات آتے ہیں، ہیلے حوالے زیادہ نہیں کرنے چاہیے. زیادہ تر ہیلے، کوئی گنجائش ہو تو مفتی صاحب مولانا یہ فتویٰ بتا دیں. اگر اس طریقے سے ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر یہ مکروہ ہیں تو زیادہ بھاری مکروہ ہیں. مکروہ تحریمی ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے؟ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ کتنا گناہ ہوگا؟ توبہ کر لیں گے تو بات پوری ہو جائے گی، صدقہ کر دیں گے. تو شریعت میں بعض مرتبہ ہیلے حوالے چلتے ہیں. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم ایسے زمانے میں ہو جہاں علم کے تابع تمہاری خواہشات ہیں. تمہاری خواہشات علم کے تابع ہیں. ایک زمانہ آئے گا لوگوں کا علم خواہشات کے تابع ہو جائے گا. یہ ہے ابھی کہ علم کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا، ہم علم کے تابع نہیں ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے پر جب یہ ہیلا کیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا. 3 جماعتیں بن گئیں. ان کے قوم کی 3 جماعت، ایک جماعت کہنے لگی ان کو، دیکھو اللہ کے لیے ایسا نہ کرو، آپ نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. اپنی نہریں کیوں کس لیے بنائی ہے اور کیوں اللہ کے ساتھ آپ دھوکا کرتے ہیں؟ مچھلیاں کی آزمائش میں اللہ نے ہم کو ڈالا ہے. شنیچر کے دن وہ آ جاتی ہیں، 6 دن شکار کرنے کے باوجود نہیں ملتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ راضی. 3 لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی، ان کو روکا لیکن وہ رکے نہیں. دوسری ایک جماعت درمیانی جماعت بنی، ان کو کہا، لیکن پھر کہا کہ کوئی بات نہیں ہے. بلکہ پہلی جماعت کو برا بھلا کہنے لگے کہ بھائی یہ ایسی قوم ہے، یہ نہیں مانے گی، خواہ مخواہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، کرنے دو جو کرنا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی، تمہیں کیا. تو دوسری جماعت انجان ہو گئی. ابھی ہمارے یہاں زیادہ تر دوسری جماعت کا رجحان ہے، کوئی بات نہیں ہے، کرنے دو، یہ قوم نہیں مانے گی، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، یہ تو کہیں سے مل گئی ہے، یہ قوم یہ نہیں مانے گی، ان پر اللہ کا قہر ہوگا، وہ تو آسمان والا نمٹ لے گا، آسمان والا بتا دے گا. تو زبان کے الفاظ ہمارے یہاں دوسری جماعت کے بول ہیں. جب پہلی جماعت نے روکا، دوسری جماعت نے یہ کہا پہلی جماعت کو، آپ کیوں خواہ مخواہ ان کو روکتے ہو؟ جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہونا ہو، جو قوم نہ ماننے والی ہو، آپ کیوں اس کو سمجھاتے ہو؟ وہ ساتھ میں رہے. پہلی قوم نے ایک دیوار بنا دی اپنے علاقے میں، جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں ایک دیوار بنا دی، دروازہ بنا دیا، آنے جانے کا راستہ بند کر دیا. وہ جو نیک قوم تھی پہلی قوم،
تو انہوں نے یہ کیا. تیسری قوم وہ جو شنیچر کے دن یہ ہیلا کیا اور انہوں نے شکار یہ کر کے مچھلیوں کو کھایا. تو 3 جماعتیں، اس میں پہلی جماعت نے دیوار بنا دی، ان کا تعلق ختم کر دیا. ایک دروازے میں سے ضرورت کے موقع پر وہ آتے جاتے رہتے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن اللہ کا عذاب آ پہنچا جب انہوں نے توبہ نہیں کی اور جب وہ حد سے تجاوز گئے اور جب اللہ کو ناراض کر دیا، شریعت کو پس پشت ڈالا، تو پھر ان پر یہ عذاب آیا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی وہاں سے آتا جاتا دکھائی نہ دیا. جو اچھے لوگ تھے، پہلی نمبر کی جماعت جنہوں نے دیوار بنائی تھی، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر دیا تھا، ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ روزانہ وہ لوگ جو تیسری جماعت جو مچھلیوں کا شکار اللہ کے ساتھ غداری کے ساتھ کرتے تھے، وہ لوگ ہمارے دروازے سے آتے جاتے نہیں ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو 2-3 بندوں نے دیوار سے چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب خنزیر اور بندر بنے چکے تھے. تو ان لوگوں نے بات کی اپنے پریوار، اپنے رشتہ دار، اپنی جو جماعت میں علاقے کے لوگ تھے کہ وہاں تو ایسا ہے، دیوار کے پیچھے خنزیر اور بندر کی شکل میں لوگ ہیں. تو جب انہوں نے دروازہ کھولا، جب یہ اچھی جماعت کے لوگ وہاں پہنچے تو وہ بندر، وہ خنزیر اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے. تو اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے، اپنے اپنے کپڑے پکڑے، یعنی ان کے کپڑوں سے کھیلنے لگے، ان کے گود میں بیٹھنے لگے، ان کے بدنوں کو چھونے لگے، زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، اللہ کا عذاب آ پہنچا. پھر انہوں نے نہ 3 دن کھایا نہ پیا، کچھ بھی نہیں کیا. 3 دن کے بعد سب کے سب مر چکے. 3 دن کے بعد سب کے سب مر چکے، بھوکے اور پیاسے مرے، نہ کھانا کھایا 3 دن نہ پانی پیا. اس لیے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ قوم کی تعداد 12,000 سے زیادہ لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 12,000 سے زیادہ. جب یہ جب ہٹتے ہیں ہم لوگ، اللہ کا عذاب اچانک عنقریب پہنچائیں اور ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. بغتہ، قرآن میں الفاظ ہے بغتتاً، اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں. وہم لا یشعرون، ان کو شعور تک نہیں ہوتا ہے. اچانک جیسے واور ابھی تعاون اور بیماری ہے، روگ چلتا ہے تو آدمی آرام سے سویا ہوا ہے رات میں، مرد و عورت، صبح میں ایک دم تاؤ، بخار، بیماری کہ کچھ بھی نہیں تھا، ناخن میں روگ نہیں تھا، ایسے الفاظ ہیں، نوک میں بھی روگ نہیں تھا، ناخن میں بھی، بس اچانک ایسا ہو گیا، ایک دم بخار آیا، تاؤ چلا، ہاسپٹل اور دواخانے پہنچے، 2,000 اور 3,000 ہو چکے. للوارا، کمزوری ہے ہمارے الفاظ. تو بغتتاً وہم لا یشعرون، اچانک ہماری پکڑ آتی ہے اور ان کو شعور تک نہیں ہوتا ہے، یہ پردہ سیدھا کر دے. تو ہمارے اس زمانے میں جب گناہ بڑھ گئے اور میں اور آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھے ہوئے ہیں، ویڈیو، موبائل، گیمز اور اس کے علاوہ پرون یعنی عجیب و غریب ننگا پنا دکھا اور دیکھا جاتا ہے، تو تنہائی بھی ہماری بڑھ چکی، خلوت اور جلوت دونوں ہماری بگڑ چکی. اجتماعی انفرادی طور پر بازاروں میں گھوٹالے، جھوٹ، بیاج کے دھندے ہونے لگے. انفرادی طور پر نمازوں میں سستی، مساجد سے دور، اللہ کی شریعت اور قرآن کو بالکل بیزاری کے ساتھ پیچھے ڈالا ہوا ہے. جب اتنا زیادہ بگڑا ہوا ہے تو ضرور بھی ضرور اللہ کی ناراضگی ہے ہی ہے. اس لیے اسی کو منانے کی ضرورت ہے. اجتماعی طور پر اگر ہم توبہ کر لیں گے، انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والے بہت پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والے بہت محبوب ہیں، اور استغفار کرنے والوں کو اللہ محبت رکھتا ہے، ان سے محبت سے دیکھتا ہے. بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جب گناہ کر کے جو توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسی لیے بعض مرتبہ فرشتوں کو بلا دیا جاتا ہے. جب فرشتے بعض مرتبہ محشر میں بعض لوگوں کا حساب لیں گے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے ان کا رجسٹر، ان کا نامہ اعمال دیکھو، تو فرشتوں کے پاس ہوگا. تو فرشتے نامہ اعمال ظاہری دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ جہنمی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے کہا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ اس کو جہنم میں مت ڈالو، اس لیے کہ اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے جو تم نہیں جانتے. تم نے فیصلہ کیا ظاہری طور پر لکھا ہوا، دیکھا ہوا، ترازو میں تول کر، لیکن ایک چھپی ہوئی میرے پاس ایک بات ہے، ایک عمل ہے، ایک نیکی ہے جس کے صدقے میں یہ جنت کا حقدار ہے، وہ تمہیں بھی نہیں معلوم. اس لیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
کہ دو اچکنے والے فوراً اچک لیتے ہیں جب تم میں سے کوئی اچھائی اور برائی کرتا ہے. تو بعض مرتبہ یہ منکر، یہ کرامن کاتبین لکھنے والے جو فرشتے ہیں تو وہ ان کو بھی بلا دیا جاتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، زمین گواہ بن جاتی ہے، اللہ گواہ بن جاتا ہے، وہ جگہ گواہ بن جاتی ہے. لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گواہوں کو بھلا دیتا ہے، زمین بھول جاتی ہے، پھر وہ فرشتے کرامن کاتبین بھول جاتے ہیں. اس لیے توبہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بارش کی کمی ہے، حالات آہستہ آہستہ 10 سال میں بگڑیں گے، اس کو حالات میں کھسکے ہوئے 12 سال لگیں گے، 15 سال لگے گا. جیسے ٹیکنالوجی کو بڑھتے ہوئے 20 سال لگے، 50 سال لگے، کب سے کب محنت کر رہے ہیں. الیکٹرانک دور، میڈیا کا دور اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو بہت زیادہ آگے نکل چکے. لیکن جب ایسے حالات آئیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی اور جب سزاؤں کے مستحق ہو جائیں گے اور پھر جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو ہماری اگلی اور پچھلی برابر ہو جائے گی اور لوگوں کے ہوش و حواس ہو جائیں گے. اس لیے ہم جن علاقوں میں گئے ہیں، یہ لوگ جہاں سیلاب آیا، جہاں اللہ کا عذاب پہنچا اور جہاں بستیوں کے بستیاں ہلاک اور تباہ ویران ہو گئی، ہم کبھی کبھی ان کا ریسرچ، ان کا مطالعہ کرے اور پڑھے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، لوگ کیسی زندگی اور کس حالات میں. اس لیے بہت ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کو بدلیں. توبہ کی توفیق اللہ دے گا. 2 رکعت روزانہ انفرادی طور پر صلاۃ التوبہ پڑھے، استغفار صبح شام کرے، ورنہ ہمارا استغفار میں بھی ٹھکانے نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے استغفارنا یحتاج استغفارا کثیر، یعنی ہمارا استغفار کرنا یہ زیادہ استغفار کرنے کا محتاج ہے. ہمارا استغفار اور زیادہ استغفار کرنے کا محتاج ہے. پوچھا کیوں؟ ہم جب استغفر اللہ ایک مرتبہ بولتے ہیں تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ تمہارا 1 مرتبہ استغفار پڑھنا استغفر اللہ اور 3 مرتبہ حق بن جاتا ہے کہ استغفر اللہ کہے، کیونکہ تمہارا یہ پہلی مرتبہ کا استغفار یہ مذاق کے طور پر ہوتا ہے اور بے دلی، بے خوفی اور بالکل بے مطمئنی، بے اطمینانی اور بالکل غفلت اور سستی کاہلی کے اندر ہوتا ہے. اس لیے تم نے جو 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا، اس 1 مرتبہ کے استغفر اللہ کے لیے 3 مرتبہ استغفار کی ضرورت ہے کہ تمہارا یہ استغفار بھی مذاق کے طور پر. تو استغفار کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنی مستورات کو بتائے، صبح شام کی تسبیح وغیرہ میں یہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ جب یہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. بارش بھی ہوگی، امن و امان، ملک میں شانتی، اطمینان بھی ہوگا، دشمنوں کے دلوں میں خوف بھی ڈالے گا اور اس کے علاوہ فراوانی، برکتیں، مودتیں، رحمتیں آئے گی. لڑائی اور جھگڑے، نا اتفاقیہ، اختلاف جو بھی کچھ ہے سب کا سب ختم ہو جائے. اس لیے کہ اللہ نے زندگی دی ہے یہ ختم ہو جائے گی. موت ہے، مرنا ہے. اس لیے آپ حضرت سے گزارش ہے، یہ موقع ہے، موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. اب حدیث شریف میں حساب کر لو، کیسے حساب کرنے کا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائی حساب کیسے کریں، حساب کیسے کریں ہم لوگ. اس لیے رات میں ایک بزرگ ہے، ایک بزرگ کالی کنکریاں رکھتے تھے، سفید کنکریاں اپنے گھر میں رکھتے تھے. جب گناہ ہو جاتا تھا تو ایک سفید کنکڑی کالی کنکڑی میں رکھتے تھے اور جب نیکی ہو جاتی تھی تو کالی کنکڑی سفید کنکڑی میں رکھ دیتے تھے. کنکڑی یعنی یہ کنکر، ڈھیپی جس کو ہم بولتے ہیں، یہ رکھتے. پھر رات میں گینا کرتے تھے. اگر نیکیاں بڑھ جاتی تھی شکر ادا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور اگر گناہ ہو جاتا تھا استغفار کرتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ حساب کر لو. اسی لیے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ مار دیے جاؤ. تو مرنے کا حکم حدیث میں، حالانکہ خودکشی منع ہے، خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں، لیکن موتو مر جاؤ قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تم مار دیے جاؤ تم مر جاؤ.
हासिबु अनफुसकुम, अपने नफ्स का हिसाब रखो, क़ब्ल अन तुहासबु, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। इसलिए अपने आप को मारने का है, यानी नफ्स को मारना है, ख़त्म करना है। जी चाहे, मन चाहे, नफ्स चाहे को ख़त्म कर। इसलिए हम बहुत अच्छाइयों के साथ नमाज़ों की पाबंदी है, इस्तिग़फ़ार है, ज़कात और सदक़ात है। इसकी वजह से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेगा, ज़िंदगी बाकी रहेगी। वरना हम इस लायक हैं जो ज़मीन के ऊपर हैं, ताज्जुब इस पर है कि हम ज़िंदा हैं, वरना हम ज़मीन के नीचे के लायक हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया हुआ है, अभी हम जिंदा हैं, पानी बहुत अच्छा है, साफ़ और शफाफ पीते हैं, खाना खा के आए, यहाँ पेट भरा हुआ है, पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। वरना दुनिया में हालात बहुत ही ज़्यादा, आज तक ऐसे हालात पिछले ज़माने में नहीं बिगड़े हैं। वो ज़ाहिरी तौर पर, बातिनी तौर पर हम देख चुके हैं, दिखते। मीडिया हमारे पास है, वीडियो है, यूट्यूब चैनल हैं, मोबाइलें हैं, रिचार्ज किया हुआ है, सब कुछ अपने घर की चार दीवारी में, चारपाई के ऊपर, तकिए के ऊपर सर रख के भरे पेट एसी रूम में देख सकते हैं, इंटरनेशनल को अपनी मुट्ठी में। इसलिए हम बहुत ज़्यादा तरक्की के दहाने के ऊपर हैं, लेकिन पस्ती के और तनज़्ज़ुली के भी दहाने पर हैं, गुनाहों की वजह से। इसलिए आप हज़रत से गुजारिश, रस्मी तौर पर तबलीग, दावत, जमात न करें, एक दूसरे को अच्छाइयों का हुक्म और बुराइयों से रोके, हाथ पकड़ ले, ज़बान से कह दे, आखिरी दर्जा है दिल में बुरा कर ले, इनसे ताल्लुकात को ख़त्म कर ले। अल्लाह के लिए दोस्ती है, अल्लाह के लिए दुश्मनी है। इसलिए अपने मातहतों को, अपने घर वालों को दीनदारी के ऊपर लाए, अमली तौर पर तरबियत और परवरिश करें। कुरान की तिलावत है, अहादीस का मुताला है, या उसके अलावा ये तकरीर, वाज़, घरों की तालीम में किसी न किसी बहाने और तरीके से दीन पर आ सकते हैं, अपने आप को ला सकते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने ख़ानदान, रिश्तेदार, मोहल्ले, अपना गांव, डिस्ट्रिक्ट, इलाके, स्टेट, मुल्क, देश विदेश, बैरून कंट्री, पूरी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों में एक एक मुसलमान या एक एक गैर मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तक दीन और दुनिया, आखिरत की, ईमान और यकीन के, कुरान और हदीस की बातें पहुंच सकती है, पहुंचा सकते हैं, जान माल की कुर्बानी खपा सकते हैं, खप सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इस ज़माने में मेहनत चलाई है, बहुत ही खूबसूरत अजीब व अंदाज में अल्लाह ने चलाया, इसलिए उसमें हिस्सा लेंगे, मकाम पर रहते हुए जुड़ेंगे, अल्लाह ताला काम ले लेगा। मौत आ जाएगी, कब्रिस्तान में सो जाएंगे, खुशखबरियाँ पहुँचती रहेगी कि बंदे ने काम किया है और नबियों की तरह, सहाबा की तरह अपने जानमाल को खपाया है। वरना 2021 चल रहा है, हर एक को अपनी बीवी बहुत महबूब है और हर एक को अपने बच्चे से प्यार है, और रात दिन दुनिया और दुनिया के पैसे हैं हमारे पास, और बहुत ही ज़्यादा दुनिया की मोहब्बत में गिरे हुए हैं। हर जगह पैसे ही पैसे की बात होती है, हर जगह सुबह उठने के साथ रात में सोने तक एक की एक बातें, सिर्फ पैसे, सिर्फ पलाट, सिर्फ ज़मीन, सिर्फ सोने चांदी, सिर्फ जायदाद, औलाद, और उसके अलावा बस फालतू के भविष्य, मुस्तकबिल, फ्यूचर की तैयारियां होती है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसलिए इसकी ज़रूरत है नहीं है। किराए के मकान में भी ज़िंदगी गुजार के रुखसत हो सकते हैं, प्लेटफार्म में, वेटिंग रूम में जब बैठते हैं तो दरख्त के साए में भी ज़िंदगी गुजारने वाले गए, कोई बात नहीं, अल्लाह ने मकान दिया, एसी दिया, कूलर दिया, प्लाट दिया, पैसे दिए, बैंक बैलेंस है, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो और रूह अटक जाएगी और रूह निकलना मुश्किल हो जाएगी, कभी सर के ऊपर चढ़ेगी, कभी पाँव पर आएगी। लोग तलकीन के लिए, कलमे के लिए बैठेंगे और लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे, कभी रोज़े के पैसे दिए जाएंगे, कभी नमाज का हिसाब किया जाएगा और कभी इनके नाम के सदक़े और ज़कातें दी जाएगी। उस वक्त कोई शायद की चीज़ नहीं है, उस वक्त कुछ नहीं होगा। इसलिए इससे पहले पहले हम कर सकते हैं, अपने आप को ला सकते हैं, वरना ये तो मिल मिलाप है, हटो बचो, और एक गुलदस्ते की तरह, बुलबुला की तरह जब समंदर में या पानी में बलबलोटा होता है, उठता है और फूट जाता है, आए और गए। यहाँ को ये ज़िंदगी बहुत हीच ज़िंदगी है। जब 900 और 1400 साल वालों से पूछा नूह से, अपने ज़िंदगी को कैसा पाया, हज़रत नूह की उम्र 1400 से 50 साल से ज़्यादा थी। 1400, 900 ने 50 साल दीन की खिदमत की,
तबलीग की, कौम में मेहनत की। इनकी उम्र टोटल 1400 साल। जब इनको पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया के ज़माने में एक बूढ़े आदमी नजरान से आए, पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? कहा 200 साल की उम्र है। कहा कि ज़िंदगी को कैसा पाया? अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया ने पूछा कैसा पाया? कहा ऐसे पाया कि बस मुझे मालूम ही नहीं, एक कमरे में दाखिल हुआ और उसी कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल चुका, बस मुझे ऐसी ज़िंदगी लगी। नूह अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया कि ऐसे ही एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल चुका। ये मुख्तसर से 60, 70, 65 उसमें बीमारियाँ हैं। चाइनीज़ रमक रहे हैं हम लोग, चाइनीज़। मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है 30 रुपये वाला प्लास्टिक का ढिंगड़ी बच्चों को खेलने, उसमें ज़्यादा ताकत है, क्योंकि सुबह उठते ही टीबी, बीपी, प्रेशर की गोलियों के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। बच्चे का मैंने देखा, ज़िंदगी में पहली मरतबा तजुर्बा हुआ, अजीब व गरीब 5 बोतलों में से एक एक कतरा पिलाया जाता है अभी से। 3 दिन का बच्चा, 7 दिन का बच्चा, हॉस्पिटल से अभी आए, पहले दिन का बच्चा, दवाइयों के ऊपर ज़िंदगी है, गोलियों के ऊपर ज़िंदगी है। पहले दिन उसका क्या कसूर क्या है? माँ के बदन से अभी निकला। आसमान और ज़मीन की हालात को सिर्फ कान और दिमागों से सुना, लोगों ने ये चर्चों इंसानों ने किया, अभी से इनको ये दिया, वैक्सीन दी जा रही है, अभी से इनको गोलियाँ और ये सब कुछ दिया जा रहा है। पहले दिन का बच्चा 5 बोतल सुबह में, 3 बोतल दोपहर में, 7 बोतल शाम में। तो कैसा है? तो 30 वाला वो रमकड़ा अच्छा है, ताकतवर है। 10 वाला सेल रखा हुआ है, हंसता और खेलता कूदता है, घूमता है। बच्चे इसके साथ में खेलते हैं, मजबूत है, कभी गिरता है तो टूटता नहीं है। महीने 2 महीने के बाद सेल डालना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ बिल्कुल चले तो चांद तक, न चले शाम तक। अजीब व गरीब शेयर लगाए लोगों ने। शाम का मसला नहीं है, ये तो बिल्कुल सेकंडों का मसला है। शाम बहुत देर है, जब सूरज निकला, शाम कब होगी, सूरज कब ढलेगा और कब ये रात होगी, ये चांद और शाम तक की बात नहीं है, सेकंड और लम्हे की बात है, पल झपकने की बात। इसलिए ये ख्वाहिशात और लज्जत, आराम से रहेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला हलाल की कमाई देगा। 2 घंटे में, 3 घंटे में ज़रूरत का दे देता है। फालतू की कोशिश करते हैं, फालतू की मेहनत करते हैं। 50,000 वाले भी यहाँ हैं, 2 लाख वाले भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 1 घंटे में 3 लाख कमाते हैं। गोधरा शहर में ऐसे भी लोग हैं जो 1 दिन में 5 लाख कमाते हैं। और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 2 मिनट में 10 करोड़ कमाते हैं। क्या होगा, क्या इस दुनिया का क्या होगा, जहाँ तुम्हारे प्रॉपर्टी 10-40 के ऊपर है, जहाँ सिक्के और मेहरें चलती है, 20,000 की सही सिग्नेचर चलती है, किस काम की है? खाना तो इतना ही है जितना वो गरीब खाता है, पीना तो इतना ही है, वही पानी जो गरीब पीता है। हिसाब बढ़ जाएगा, मुश्किलें, तकलीफ़ें, ये सब कुछ मुफ्त की रही। इसलिए ज़रूरत की दुनिया, ज़रूरत के साथ मकसद हमारा ये अल्लाह की रज़ा, नबी की खुशकिस्मती, महशर में मुँह दिखाने के लायक, मौत से पहले मौत की तैयारी, अपने रिश्तेदार और ख़ानदान वालों को जन्नत में जाने की तलकीन और उम्मत की भलाई खैर खाई, अमर बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना, हराम की गिसा से बच जाना, बड़े गुनाह, छोटे गुनाह, इज्तिमाई और इनफरादी से तौबा करना। इन ज़िंदगियों से अगर बचेंगे, अपने आप को मस्जिद वाले बनाएंगे और ये मेहनतों में लगेंगे तो इंशाल्लाह काम बन जाएगी। जान माल खपेगी, जान माल कमाने का जज्बा आएगा, जान माल सही वक्त पे लगेगा, वरना बहुत ज़्यादा लगाने वाले हैं। कश्मीर में भी जा रहे हैं, गोवा में भी जा रहे हैं, खा रहे हो होटलों में और पी रहे हैं, लिबास पहन रहे हैं 5,000 वाला, 2,000 वाले बाल कटा रहे हैं, सीएनजी, गैस और डीजल की बातें हैं, सब कुछ पहनने और पिलाने की बातें हो रहे हैं। पैसे तबाह बर्बाद हो चुके, खरबों रुपये उम्मत के, इंसानियत के बेदाग दाम के ऊपर लग चुके। ज़रूरत पर लगेंगे जान माल में, मस्जिद मदरसे में, अल्लाह रसूल के नाम पर, अपने घर वाले परिवार को जन्नत बनाने के नाम पर, तो ये हमारी खुशकिस्मती है, यह हमारी बहुत सआदतमंदी है, अल्लाह की तरफ से ये हिदायत की रहनुमाई है। इसलिए आप हज़रत से गुजारिश कि यहाँ मस्जिद में जुड़े, मस्जिद वाले अमाल में लगे, इख्तिलाफ न करें, लड़ाई झगड़े न करें, खामोशी के साथ यहाँ 5 नमाज़ें पढ़ लें, अनजान बनकर, अजनबी बनकर यहाँ से निकल लें। कोई इख्तिलाफ की बात न मुअज्जिन की, न इमाम की, न दूसरे इमाम की, न ट्रस्ट हज़रत की, किसी किस्म की
कोई भी गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी न कर, बराए मेहरबानी मस्जिद में आए, नमाज सलाम मेरे सुन्नतों की तौफीक मिली पढ़ के घर में निकल गए। लोग बोलेंगे, बातें करेंगे, फितना होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो आदमी वो कामयाब जब फितने के ज़माने में अपनी ज़बान को लगाम दे दी। इसलिए हदीस शरीफ का मफ़हूम है, फितने के ज़माने में ज़बान का एक बोल तलवार के मानिंद है। जैसे तुमने एक आदमी को तलवार मार के कत्ल कर दिया, वैसे ज़बान का एक बोल फितने के ज़माने में ऐसा ही है जैसे उसने तलवार चलाई मुसलमान के ऊपर। इसलिए बैतुल्लाह की बातें कर रहे हैं हम लोग। अभी इस ज़माने में बैतुल्लाह का पर्दा तो तोड़ दे, या एक ईंट निकाल दे, या उस पर हमला करे और वहाँ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए, या बैतुल्लाह को ऐसे निस्मार करने की कोशिश, पूरी दुनिया के मुसलमान 250 करोड़ 200 करोड़ 1 अरब जितने भी हो, मीडिया और ट्विटर के ऊपर नाराज़गी, गुस्सा, वावेले, ट्विटर के ऊपर बातचीत रखेंगे, हम इनसे नाराज़ है, इस आदमी को कत्ल कर देना चाहिए। लोग कहाँ से क्या बात करेंगे कि बैतुल्लाह को तोड़ने की साजिश कर रहा था, कितना मनहूस आदमी। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन का दिल दुखाना, एक मोमिन का या एक मुसलमान का दिल को तोड़ देना बैतुल्लाह को 7 मरतबा तोड़ने से भी ज़्यादा बुरा है। 7 मरतबा उसने तोड़ा नहीं है, अल्लाह ना करे अगर उसने तोड़ दिया आज, फिर हुकूमत ने बना दिया, फिर जब बन गया, उद्घाटन हुआ, 10,000 आदमियों को फ्री में हज करवाया, फिर 2 महीने के बाद किसी ने तोड़ दिया, फिर हुकूमत ने बनवाया, फिर तोड़ दिया, फिर दुनिया में वावेल और शिकवे को हम मच गया। मुल्कों के मुल्के भर भर के गुस्से जाहिर कर रहे हैं, वहाँ का सफ़र कर रहे हैं, हमारे दे दो, हम उसको खुदकशी या हम सूली पर चढ़ाएंगे, कत्ल कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, गुस्से का जाहिर इजहार करेंगे, जहन्नम के फतवे लगाएंगे, अबू जहल और फिरौन तक पहुँचाएंगे। 7 मरतबा की बात हदीस में है कि इतना है कि किसी मोमिन का दिल दुखाना, उसके पीठ के पीछे या उसके सामने बोल देना, जिसकी वजह से इसके दिल में नफरत, बुराई टूट जाए, उसको बुरा लगे, ये ऐसा है जैसे बैतुल्लाह को 7 मरतबा कोई तोड़ दे। इसलिए हटो बचो, माशरत और मामलात की बहुत ज़रूरत, मिलने जुलने के आदाब, मुस्कुराहट वाला चेहरा, तबस्सुम, अपने भाई को कुछ ना दो तो मत दो, बस इतना दे दो कि अपने भाई से खंदा पेशानी से मिल लो, ये भी सदका है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, अपने भाई को कुछ ना दो तो मत दो, बस इतना दे दो कि अपने भाई से खंदा पेशानी से मिल लो, ये भी सदका है। सलाम कलाम, खैर खबर, मस्जिद में आए, नमाज़ें पढ़, घर में या मस्जिद में कुरान की तिलावत करे, 5 नमाज़ें पढ़, या तबलीग में जुड़ जाए, अपने जानमाल को खपा ले, जो हो सके वो कर ले, अपनी भलाई है, अपना नफ़ा है। कब्रिस्तान में कोई भी एक साथ में भी मरोगे, एक कब्र में दफन नहीं किए जाओगे, और अगर एक कब्र में दफन कर भी दिया तो भी कुछ होने वाला नहीं है। अलग अलग हिसाब है, अलग अलग सवाल जवाब है, अलग अलग उठना है महशर में, और अलग अलग ही सफ़ों में खड़े होकर अपनी अपनी मंजिलों में जाना है। इसलिए जो भी तौफीक मिले अल्लाह की तरफ से, यहाँ हम मस्जिद में जुड़ जाए, या माशाल्लाह दावत की मेहनत, जमात की मेहनत, इसी उन्वान से हमारे यहाँ से जमातें जा रही हैं। कोई तकलीफ़ इधर उधर रखने छोड़ने की न करे, मुसाफा कर ले, सलाम की और दुआ की दरख्वास्त कर ले, इनके लिए दुआएं करें। माशाल्लाह जा रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ज़माने में कौन जा सकता है, और सबको रोना आएगा, और निकलने वालों को ख़ास तौर पर कि कैसे वो माँ बाप को, भाई बहने को, जब भी कोई जमात जाती आती है आँखों से आंसू गिर जाते हैं। कुर्बानी तो बात की बात है, दावत की बात की बात, खाने पीने की बात की बात, कोई रास्ते में बैग लेके जाता है, रोना आ जाता है कि ये कैसे जाते हैं 40 दिन, ये कैसे जाते हैं 4 महीने, कैसे जाते हैं ये 3 दिन, क्यों अपने घरों को ये छोड़ रहे हैं। खाने की चीज़ें पेटी पलंग या घरों में एसी और एयर कूलर रखा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं घर पर, चादर इनके घर पर बिछाई हुई है, इतनी भूली भाली खूबसूरत औलाद है, कोई नाना बना हुआ है, कोई दादा बना हुआ है, कोई नई शादी की हुई है, कोई पुरानी शादी वाला है, सब रखा हुआ है। कैसे ये लोग ट्रेन में ढूंढते होंगे, क्यों ऑटो में बैठ के, 4 व्हीलरों में ऐसे लटका के जा रहे होंगे, अपना सामान बैग सब तैयार करके, और महीने की तनख्वाह, महीने का पगार, दुकान, कारोबार, सेटिंग, कर्जा, कोची में पैसे, सब कुछ इधर उधर की तरतीब बना के, इनको क्या मिला, फिर गोवा के लिए नहीं,
کشمیر میں ٹورسٹ بن کے ڈھونڈنے کے لیے نہیں، دورہ نہیں کیا ہے، بلکہ مسجد میں چار دیواری میں وہی غسل خانہ بغیر دروازے کا، کبھی اپنے ہاتھوں سے بے مرچی یا زیادہ مرچی کا کھانا، وہی چٹائی کے اوپر ایک چادر لگا کے سونا، اور کبھی وہاں پانی ملا نہ ملا اجنبیت کی طرح وہاں محلوں میں گھومنا، دو کی جماعت کبھی تین کی شکلیں، کوئی پرسان حل نہیں، کوئی اپنی زبان کا نہیں، کوئی مرہم لگانے والا نہیں، صبح شام بھٹکی ہوئی آدمی کی طرح کبھی ڈوبتے ہیں، چلا 4 مہینے کبھی لگاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کو کہ تبلیغ کیا محنت ہے، دعوت کیا محنت ہے، بدنام ہو گئے، نظام الدین سے ملا ہوا ہے ان کو پیسے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو مفت کے کھانے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ تو کھانے پینے جا رہے ہیں، باڈی بنانے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف کھا پی کے آ جاتے ہیں، کیسے یہ رت لگی ہوئی ہوگی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بہت زیادہ قربانی، اس لیے محلے سے نوجوان 20 19 18 21 جتنی بھی بہرحال جماعتیں، اس سے پہلے بھی ہماری مسجد سے جماعتیں گئی، شہر سے جماعت جاتی ہے، یہ مستورات کی جماعت ادے پور سے آئی ہے، فیملی کی جماعت، بیویوں کو لے کے کون جاتا ہے، چہار دیواری میں بیوی ہے، کبھی جھانکنے کی توفیق نہیں ہے، منع ہے، چہار دیواری میں سے جھانک نہیں سکتی، نہیں نکل سکتی، بالکل مردے کی طرح 10 بائی 10 12 بائی 12 روم کمرہ ہے، ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، پردہ، ہاتھ پاؤں کے دستانے اور موزے پہنے ہوئے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، ماں کب چاہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے دور رہے، یا وہ اولاد کیسے چاہتی ہے کہ میری ماں ہم سے دور رہے، کوئی نہیں چاہتا ہے، تو کیوں ایسے دنیا میں ایسے حالات ہو گئے، اسی لیے یہ دین کے نام پر ہے، مر مٹنا ہے، اس لیے صحابہ مسافہ کرتے تھے، آپ سے آخری ملاقات کرتے تھے، مدینے کے گلیوں سے جب اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہوتے تھے، کبھی اپنے دودھ پیتے بچے، کبھی اپنی وہ اہلیہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کبھی وہ گلی جہاں چورایا پڑتا تھا تو جب اگلی گلی کے اوپر جو منہ موڑتے تھے تو اپنی بیوی نظر نہیں آتی تھی، جب یہ کبھی گھروں میں کہہ کے نکلتے تھے زندگی رہی تو ملیں گے، اگر نہ رہی محشر میں ملاقات ہو جائے گی، تو کبھی محشر کے خواب کے اوپر وہ چھوڑتے تھے اپنے گھر والوں کو، اور وہ جہاد میں میدان میں اللہ کے راستے میں جاتے تھے، یا ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹرین میں جا رہے لوگ ہاتھ دکھاتے اور لوگ ایسے سلام پیش کرتے، اس وقت وہ مدینے کا، مکے کا، ہجرت کا، طائف کا، حدیبیہ کا اور وہ تبوک کا منظر یاد آ جاتا ہے کہ کیسے وہ بھی گئے ہوں گے، وہ کیسے اتنا ہزاروں کلومیٹر دور، ہم تو پھر بھی ٹرین میں جائیں گے، وہ سواریوں کے اوپر جا رہے ہیں، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، ہمارے پیسے ہیں، اے ٹی ایم کا چانس لے کے آئیں گے، کتنوں کے پاس اے ٹی ایم ہوگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے تک نہیں، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، تو ان کو یاد کریں گے یہ قربانی چھوٹی ہو جائے گی، اس لیے آپ حضرت سے گزارش، یہ جماعت تو جائے گی، زندگی نکلتے ہیں 40 دن، کوئی باپ کے کھیت کی مولی نہیں ہے یا کوئی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ نکل جائیں گے، کیونکہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے 8,000 سال 8 لاکھ سال نکل چکی، زمین کب سے بچھائی ہے، روزانہ سورج چاند آتا جاتا رہتا ہے، اس لیے 40 دن کوئی کھیت کی مولی کون سے باپ کی جاگیر ہے وہ چلی جائے، اس لیے ہم بھی تیاری کریں، ہم بھی جان مال کھپانے کی فکر و کوشش کریں، ورنہ اسی دنیا میں، اسی گھر میں، اسی شہر میں دفن ہو جائیں گے، ایشیا کا بہت بڑا قبرستان ہے، یہاں دفن ہوں گے، 2 مہینے 1 سال کے بعد لوگ بھول جائیں گے، چاہے وہ بڑا قبرستان ہے، درخت یاد رکھیں گے اور وہاں وہ خطبہ لگا دیا جائے گا، فلان ابن فلاں کا انتقال اس سال میں ہوا ہے، 5 سال میں وہ خطبہ بھی، وہ تختہ بھی، وہ پتھر بھی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بھول بھلائیوں کی طرح نسیہ منسیہ کی زندگی گزار لیں گے قبرستان میں، اس لیے آپ حضرت سے گزارش ہے، چانس ہے، موقع ہے، ابھی بھی خوش قسمتی ہیں، حالات بہت اچھے ہیں، امن و امان ہے، جان مال اللہ نے دیا ہوا ہے، وقت کی ترتیب بنا کے، جان مال کی ترتیب بنا کے ہم بھی دیندار ہیں، یہاں نہیں ہوگا، یہ دھوکہ ہے کہ ہم یہاں مشورہ کریں گے، یہاں دین کا کر دیتے ہیں، رومال میں 50 روپے ڈال دیتے ہیں، فلانی مسجد میں 1000 کی پہنچ بنوا دی، رمضان میں بھی دے دیتے ہیں، علماء کی بہت عزت کرتے ہیں، جماعت آتے ہیں کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہیں، لمبا جبہ پہن رہے ہیں، تسبیح پڑھ لیتے ہیں صبح شام، توفیق دیتا ہے اللہ، 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ دھوکہ ہے سب، یہ سب کچھ یہاں بھی ہو سکتا ہے، سب کر سکتے اور سب ہو سکتا ہے، علماء بھی اپنی جگہ سب کر لیں گے، دعوت والے بھی اپنے گھر پر، جماعت والے بھی یہ کر لیں گے، کائے کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے، جندو پڑے ہوئے
क्या दिमाग में कि कीड़े पड़े हुए पेशानी के ऊपर, भाई ऐसा नहीं है। जानमाल खपाना पड़ेगा, कुर्बानी लानी पड़ेगी, तब जाके इलाकों के इलाके खड़े होंगे, लोगों की जनाजे की नमाजें हाथ लगेगी, रोज़े लगेंगे, नमाजें लगेंगी, उम्मत के अंदर बेदारी आएगी, दहेज का मामला ख़त्म होगा, जहेज का मामला ख़त्म होगा, बेनिकाही ज़िंदगी ख़त्म होगी, गुर्बत की शादी, आसानी शादी, नरमी शादी, सहूलत वाली शादियाँ होगी, लव मैरिज और उसके अलावा जितने भी प्रोपेगेंडा हैं वो सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागना, इधर उधर के चक्कर, इश्क और माशूका के और महबूबा के ये लफड़े हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बुनियाद सीधी हो जाएगी, खुद बहुत राह हमवार होगी और ये जितनी भी बुराइयाँ हैं वो सब ख़त्म हो जाएगी। ये इसीलिए घरों में घुस के मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए आप हज़रत से गुजारिश है, हमारे यहाँ से भी माशाल्लाह जा रहे हैं, इसलिए इनके लिए आप दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। लड़ाई और झगड़ों से बचे, अपनी तरतीब बनाए, मस्जिद में इज्तिमाई अमाल और घरों के इनफरादी अमाल में अपने आप को लगाए, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी गुलाब बनेगी, बरकतें आएगी। तकलीफ़ और बीमारी, हॉस्पिटलों के चक्कर और पुलिस और हुकूमत के कारिंदों के चक्करों से अल्लाह बचा लेगा। छोटी सी रोज़ी और छोटी की नेमत से अल्लाह ताला पूरा कर दे। नबी अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, या अल्लाह हमारे परिवार, हमारे आल, हमारे ख़ानदान की रोज़ी को तंग कर दे। नबी अलैहि ने अपने अहलो अयाल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी की तंगी मांग के गए। हम लोग फरावानी की दुआएं मांग रहे हैं और बुजुर्गों से करवा रहे हैं। ये गुर्बत कोई बुरी चीज़ नहीं है, कम खाना बुरी चीज़ नहीं है, कम दुनिया बुरी चीज़ नहीं है। इसलिए ये लोग आगे होंगे, मालदारों से 500 साल पहले, 40 साल पहले ये लोग आगे होंगे। इसलिए नबी अलैहि वसल्लम मिस्किन थे, मिस्किन की ज़िंदगी गुजारी, महशर के मैदान में मिस्किनों के साथ ही मिलेंगे नबी अलैहि वसल्लम। इसलिए आप हज़रत से गुजारिश, जितने पर हैं वो तकदीर, उसी पर रजा। मल्लम यर्दो अला कदाई वलम यर्दो अला बलाई फलियत्तखिज़ रब्बन सिवाई। जो हमारी तकदीर पर राज़ी न हो, जो हमारी मुसीबत और फैसलों पर खुश न हो, उसको चाहिए कि मेरे अलावा किसी दूसरे को अपना माबूद बना ले। हदीस कुदसी है, ये हदीस कुदसी है। जो हमारे फैसलों पर राज़ी न हो, हमारी तकदीर पर खुश न हो, उसको चाहिए कि हमारे अलावा किसी दूसरे को अपना माबूद बना ले, अपना अल्लाह बना ले। इसलिए आप हज़रत से गुजारिश, सहूलत के साथ दुनिया कमाए, हलाल हराम को छोड़ दे, झूठ को, गीबत को, बहतान को, सूद को, ब्याज को, इसको छोड़ दे। 5 नमाजों के अल्लाह से तौफीक मांग ले, मस्जिद के अमाल कर ले, घर में मस्तूरात, अपने बच्चों की तरबियत करें, कुरान घर में पढ़ना रखना हो और तालीम, फ़ज़ाइल अमाल, सदक़ात की हमेशा मगरिब में एक वक्त में 10-15 मिनट करें, तो इंशाअल्लाह घरों में दीनदारी आएगी। लड़ाई झगड़े, नाइत्तेफाकिया, फैशन और जितनी भी ये फालतू चीज़ें इंशाअल्लाह सब कुछ ख़त्म होगी। इसलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया है, ये हमारी आखिरी जुमा थी। वैसे इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आ जाएंगे, अगर मौत तकदीर लिखी है तो फिर तो महशर ही महशर है। लेकिन उसके अलावा आप हज़रत से इसलिए गुजारिश करते हैं कि देर हो जाती है कभी कभी। अभी ये 5 जुमा 6 जुमा जो भी हैं वो आएंगे, यहाँ नमाज़ पढ़ाएंगे, बयान करेंगे, न करेंगे, मुख्तसर करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ इख्तिलाफ नहीं, माशाल्लाह माहौल बन चुका है। सब मोहब्बत और प्यार से रह रहे हैं, मवद्दत से रह रहे हैं, फितना न करे, चिंगारी न करे, नफ़रतें न फैले, वरना उस आदमी के लिए बहुत ख़तरनाक वईद है। अल्लाह ताला कभी भी उसको माफ़ नहीं करेगा जो 2 जमातों के दरमियान में फूट पाड़े, फितना करे। इसलिए जहन को न भड़काए, प्यार मोहब्बत से यहाँ मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़ के यहाँ से पतली गली से निकल जाए, किसी से लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात न करे, भड़काए और मिशन न रखे। आप हज़रत से ये मुअद्दबाना गुजारिश, अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक